رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس پلٹنا ہے، اور یہی زندگی ہے. اللہ رب العزت کا اس کائنات کو بنانے کے بعد سب سے بڑا امتحان ہماری زندگی اور پھر موت ہے. اس کے درمیان میں جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے سپرد کر دیے ہیں کہ وہ چاہے تو اچھے اعمال کرے، چاہے تو وہ برے اعمال کرے، لیکن اس کے لیے نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی یعنی مثبت اور منفی دونوں پہلو اس کے سامنے رکھ دیے. یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا درد اور علم ہوتا ہے کہ جب ہمارے والدین ہم سے جدا ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. جب تک والدین حیات ہوں تو انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آتی، اور جب والدین اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری مشکلات اور آزمائشیں، اور پھر واقعتاً احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کسی چیز کی کمی ضرور ہو گئی. سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ تعالیٰ کا اس یعنی نظام کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا. اور دوسری بات، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے ہمیشہ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صبر کیا ہے؟ فرمایا الصبر علی الاذى. آج کے دن تکلیف پہنچی ہے تو آج صبر کرو، اسی صبر کے اوپر تمہیں اجر ملے گا. اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخلوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہمارا کسی مسلمان کے اوپر جو 6 حقوق ہیں ان میں ایک حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی، اپنی بہن کی جو فوت شدہ ہے اس کا جنازہ پڑھیں، اس کے جنازے کی اتباع کریں. اور پھر فرمایا کہ سبحان اللہ، بڑی بہترین بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گزرنے والے بھائی بہن جو بھی فوت ہوئے اس کے لیے اخلصوا لہ الدعاء، کہ اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا جنازے کا وہ 2 طرح سے ہے، ایک جہری ہے اور ایک سری. سری کا مطلب ہے آہستہ آواز میں، اور جہری کا معنی ہے اونچی آواز میں، تاکہ سامعین اور جو مقتدین ہیں وہ اونچی آواز میں، جو امام جب دعا کرے تو وہ پیچھے آمین کہیں. اور جب ہم دعا کریں اسی دعا کا معنی اصل ہے اخلصوا لہ الدعاء، کہ تم اس دعا میں اخلاص کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو انشاءاللہ ہم جو جنازہ ہے وہ جہری یعنی اونچی آواز میں پڑھیں گے، جو دعائیں کریں گے اپنے بزرگوں کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے، ان کے احباب کے لیے، جو بھی دعا کرے اللہ رب العزت ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. اور اخلاص دعا کا سب سے بڑا جو محور ہے وہ اخلاص ہے. اگر اخلاص نہیں ہوگا اللہ دعاؤں کو ہمارے منہ پر دے مارتا ہے، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اس لیے دعا کا، اس کی قبولیت کا اگر شرف حاصل کرنا ہے تو آپ کو اخلاص کے ساتھ بزرگوں کے جو جنازہ ہے اس میں جو دعائیں کی جائیں اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ. صفحے درست کر لیں. اپنے مسلمان بھائی کی، اپنی بہن کی جو فوت شدہ ہے اس کا جنازہ پڑھیں، اس کے جنازے کی اتباع کریں. اور پھر فرمایا کہ سبحان اللہ، بڑی بہترین بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گزرنے والے بھائی بہن جو بھی فوت ہوئے اس کے لیے اخلصوا لہ الدعاء، کہ اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا جنازے کا وہ 2 طرح سے ہے، ایک جہری ہے اور ایک سری. سری کا مطلب ہے آہستہ آواز میں، اور جہری کا معنی ہے اونچی آواز میں، تاکہ سامعین اور جو مقتدین ہیں وہ اونچی آواز میں، جو امام جب دعا کرے تو وہ پیچھے آمین کہیں. اور جب ہم دعا کریں اسی دعا کا معنی اصل ہے اخلصوا لہ الدعاء، کہ تم اس دعا میں اخلاص کے ساتھ شامل ہو جاؤ.
تو انشاءاللہ ہم جو جنازہ ہے وہ جہری یعنی اونچی آواز میں پڑھیں گے. جو دعائیں کریں گے اپنے بزرگوں کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے، ان کے احباب کے لیے، جو بھی دعا کرے اللہ رب العزت ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے. اور اخلاص دعا کا سب سے بڑا جو محور ہے وہ اخلاص ہے. اگر اخلاص نہیں ہوگا اللہ دعاؤں کو ہمارے منہ پر دے مارتا ہے، ہماری دعاؤں کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اس لیے دعا کا، اس کی قبولیت کا اگر شرف حاصل کرنا ہے تو آپ کو اخلاص کے ساتھ بزرگوں کے جو جنازہ ہے اس میں جو دعائیں کی جائیں اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ. صفحے درست کر لیں.